ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، بحمد اللہ تعالی رمضان المبارک کے ان پاکیزہ لمحات میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ انبیاء کرام کے واقعات اور پچھلی امتوں کے احوال حیات جاننے کے لیے قصص الانبیاء اور احوال امم سابقہ کے مضمون پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں، اور ہماری یہ گفتگو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ پر جاری ہے، کیونکہ یہ تاریخ انسانی کا سب سے پہلا رونما ہونے والا عظیم واقعہ، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں درجنوں آیات صرف اس واقعے کی تفصیل میں، اس کے مختلف پہلوؤں کے بیان میں، اور جو کچھ فرشتوں، ملائکہ اور شیطان کے ساتھ مکالمے ہوئے ان کو بیان کیا اللہ رب العزت نے۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حکم سجدہ دیا تو تمام فرشتوں نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کی، اور شیطان نے اس سے انکار کیا۔ اب جو اہم بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی اس کا بیان کیا ہے وہ یوں ہے کہ اس نے فرشتوں کو حکم سجدہ دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے فرشتوں کو آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا، اور پھر اس نے خود اس بات کی گواہی دی اور اس بات کا اعلان کیا کہ فَسَجَدُوا، انہوں نے سجدہ کیا۔ سجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا، ابا واستکبر، مگر ابلیس جس نے انکار کیا وہ فرشتہ نہیں تھا، اصلاً جن تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا، تو اس نے انکار کر دیا۔ اب جو پہلی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ حکم تو دیا تھا فرشتوں کو، اور سارے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جس نے انکار کیا یعنی ابلیس، شیطان یا عزازیل، تو وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں، جنات میں سے تھا۔ اس نے اگر انکار کیا تو اس کو اپنی بارگاہ سے اس نے مردود کر کے اور راندہ درگاہ کر کے کیوں نکالا؟ اس پر علماء نے مختلف موقف بیان کیے ہیں۔ ان میں سے میں جس کو لے رہا ہوں وہ یہ کہ تھا تو وہ جن آگ سے بنا ہوا، مگر وہ چونکہ رہتا فرشتوں کی سنگت میں تھا اور انہی کے ساتھ اس کا بیٹھنا اٹھنا مستقل، مسلسل، دائمی رفاقت ان کے ساتھ، اس کے تمام تر معاملات انہی کے ساتھ تھے، انہی کے ساتھ صحبت میں بیٹھنا اٹھنا، اس لیے باوجود اس کے کہ وہ فرشتہ نہیں تھا مگر اس پر احکام بھی وہی تھے، اس پر انعام بھی وہی تھے، اس سے تقاضے بھی وہی تھے، اور اس کی نافرمانی پر سزا بھی وہی تھی جو کسی فرشتے کو انکار پر مل سکتی تھی۔ سو اللہ رب العزت نے اس سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ اے ابلیس، میں نے جب تمہیں حکم سجدہ دیا تھا تو تم نے کیوں اس کی تعمیل نہیں کی ہے اور کیوں اس کا انکار کیا ہے؟ تو اس پر شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں بڑے دو ٹوک انداز میں یہ کہا ہے کہ انا خیر من،
میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے، اور آگ کی سرشت میں اوپر جانا ہے، مٹی کی سرشت میں نیچے بیٹھنا ہے۔ تو یہ بات مجھے عجیب لگی ہے کہ جس کی سرشت میں تو نے اوپر جانا رکھا ہے اسے جھکنے کا حکم دے رہا ہے، اور جس کی سرشت میں نیچے آنا ہے اس کے سامنے تو جھکا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی اس بات کو سنا، مگر وہ رب جو ہر بات پر درجنوں دلائل قرآن مجید میں فراہم کرتا ہے، اپنے وجود سے لے کر اپنی شان توحید تک، اس نظام عالم میں اندر باہر ہر طرف آفاق میں پھیلی ہوئی اس کائنات میں ہزاروں دلائل اپنی توحید اور اپنے وجود کے دیتا ہے، مگر شیطان کی یہ بات سن کر اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ مزید مکالمہ نہیں کیا ہے، بلکہ سیدھا حکم فرمایا فخرج فإنک رجیم، تم نکل جاؤ، تم آج سے مردود ہو گئے ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو اللہ کے شرعی حکم کی تعمیل میں انکاری ہو، یعنی اس سے انکار کرے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کے لیے ٹھکانہ سوائے رد کیے جانے کے اور کچھ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، مگر یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب اسے نکالا گیا ہے تو اس نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے لیے مہلت مانگی ہے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا مجھے اس دن تک زندگی کی مہلت دے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ قال انک من المنظرین، ارشاد ہوا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، یعنی تجھے مہلت دی گئی۔ ایک اور مقام پر اس نے اللہ رب العزت نے اس کی بات کو بیان کیا، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا پروردگار پس تو مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن تو لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا۔ قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے اس وقت مقررہ کے دن تک۔ تو اس نے مہلت پائی، اور یہ مہلت اس نے کس لیے پائی، یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس کا ارادہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کیا۔ اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، اس نے کہا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا، مجھے قسم ہے کہ میں بھی ان یعنی افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تاکہ میں انہیں اس راہ سے ہٹا دوں۔ ایک مقام پر فرمایا فبعزتک، اس نے کہا اللہ کی بارگاہ میں فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان سب کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اسے اس کے ارادے کی تکمیل کے لیے مہلت دے کر اپنی بارگاہ سے بھیج دیا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھی جائے کہ یہ جو مہلت دی ہے یہ اللہ نے اسے اس کے منصب سے معزول کر کے تو دی ہے، مگر معذور کر کے نہیں دی ہے، یعنی اس وقت تک جو صلاحیتیں، جو توانائی، طاقت، جو کچھ اس کے پاس تھا وہ اس کے پاس رہنے دیا ہے، صرف اس منصب عزت سے اللہ رب العزت نے اسے معزول کیا ہے۔ اسی بنا پر اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے چونکہ وہ ساری صلاحیتیں اس کے پاس ہیں، تو فرمایا انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کے ساتھ جنت میں ٹھہرا دیا، اور جنت جو ہے یہ مقام راحت ہے، اس میں کسی طرح کی بھی وہ طبیعت کو ناگوار گزرنے والی کسی شے کا وجود نہیں۔ فرمایا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، بے شک تمہارے لیے اس جنت میں یہ راحت ہے کہ نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم برہنہ ہوگے، نہ یہاں تمہیں پیاس لگے گی اور نہ دھوپ ستائے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اہلیہ کے ساتھ حضرت حوا کے ساتھ جنت میں ٹھہرا دیا جو مقام راحت تھا۔ اب یہ بات
بھی شیطان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنی۔ سو اس نے چاہا کہ ان دو وجوہات کی بنا پر، ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے مجھے اپنے مقام سے محروم ہونا پڑا، اور دوسرا یہ کہ یہ وہاں عیش و راحت میں ہے جنت میں، جبکہ مجھے وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو اس نے اب چاہا کہ میں آدم کو بھی وہاں سے نکلواؤں اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے غضب اور ناراضگی کا کوئی دروازہ کھولوں۔ سو اس کے لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف توجہ کی، ان کو پھسلانے کے لیے، ان کو اس طرف لے جانے کے لیے جدھر سے اللہ نے منع کیا تھا۔ اور اس کا ذکر بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں یا اللہ رب العزت نے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ فتکونا من الظالمین۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم اب تم اور تمہاری اہلیہ یہاں پر رہو، کھاؤ پیو جہاں سے جو چاہو جیسے، بس صرف اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی گناہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، شیطان نے باہر رہ کر ان کے دل پر ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کیے، ان کے خیال کو اس طرف مائل کرنا شروع کیا کہ یہ جو درخت ہے اس کی کئی خصوصیات ہیں۔ اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جو کوئی اس کا پھل کھا لے گا وہ سدا جنت میں رہے گا اور اسے حیات ابدی مل جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ مگر سوال یہ ہے کہ اگر وہ ایسا کر رہا تھا، یہ سارا کچھ کہہ رہا تھا، تو کیا اللہ رب العزت اس کے اس عمل کو دیکھ نہیں رہے تھے؟ اور کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے اس حملے سے منع نہیں کر سکتے تھے، بچا نہیں سکتے تھے، اس کو منع نہیں کر سکتے تھے؟ الغرض یہ سارا کچھ پروسیس ہوتا رہا، مگر اللہ رب العزت اپنی حکمت کے تحت اس کو دیکھتے رہے۔ اب جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ کیا واقعتاً اللہ رب العزت اسے اس درخت سے آدم علیہ السلام کو دور رکھنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ قریب نہ جائے؟ اگر ایسا ہی تھا، مقصود الہی یہی تھا، تو اللہ رب العزت اس درخت کو جنت سے نکال دیتے۔ اس درخت اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں کوئی دیوار کھڑی کر دیتے۔ 100 اسباب اس کی قدرت کے مطابق ہو سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا۔ وہ شیطان ان کے خیالات اور وسوسوں پر حملہ کرتا رہا، وہ ادھر متوجہ ہوتے رہے، اللہ رب العزت تکتے رہے۔ کیوں؟ یہ سب کچھ عین حکمت الہیہ کے مطابق ہو رہا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس درخت کو تکنا شروع کیا، اس کی طرف بڑھنا شروع کیا، یہ سارا کچھ ہوتا رہا، مگر اللہ رب العزت یہ سارے پروسیس کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ جب وہ وہاں تک چلے گئے اور اس درخت کو چھو لیا، اور اللہ رب العزت کی طرف سے نتیجہ برآمد ہوا، اور وہ یہ کہ وہ احساس پیدا ہوا کہ گناہ ہو گیا، شیطان اب الگ ہو گیا، اب اس نے اس پر کوئی بات کرنا چھوڑ دی۔ اب وہ نتیجہ دیکھنے لگا کہ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت کو چھونے سے، انہوں نے جا کر چھو لیا، ٹچ کر لیا، اس کا پھل کھا لیا جو بھی تھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام سے، آدم میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ بس یہ بات کہنا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ایک عجیب رقت، ندامت کی کیفیت طاری ہوئی۔ اور ناظرین کرام، یہی وہ بنیادی بات ہے جس کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا۔ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کے ساتھ ہی دو بڑی عظیم فضیلتیں نصیب ہوئی۔ پہلی فضیلت کہ ان کے سامنے کل عالم ملائکہ کو، فرشتوں کو جھکا دیا گیا، یہ عزت نصیب ہوئی اللہ کی بارگاہ کی طرف سے۔ یہ سب کچھ بربنائے استحقاق اپنے عمل کی وجہ سے نہیں تھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل تھا، جس کو چاہا اس نے نواز دیا۔ تو یہ انہوں نے کثرت عبادت، ریاضت، سجدہ کر کے یہ منصب نہیں پایا تھا، یہ محض اللہ کے فضل اور لطف و کرم سے پایا تھا، تو یہ ایک بہت بڑی عزت تھی۔ پھر دوسری شے، اللہ نے تمام اشیاء کا علم عطا کر دیا جو فرشتوں کے پاس نہ تھا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی تھیں جو طبیعت میں تکبر پیدا کرنے کا باعث بن سکتی تھی یا بنتی ہیں، آج بھی بنتی ہیں۔ اور علم کا تکبر اور عبادت کا تکبر بہت زیادہ مہلک اور تباہ کن ہے۔ مال کا تکبر بھی ہے، ریاست اقتدار کا تکبر بھی ہے، مگر علم کا اور
عبادت کا تکبر سب سے زیادہ انسان کو برباد کر دینے والا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اس وقت تھی حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی کہ مسجود ملائک بھی بنایا، بے پناہ علم بھی عطا کیا، تو طبیعت میں کوئی ایسی خرابی نہ پیدا ہو جائے اور طبیعت میں کوئی ایک ایسی شے آئے جس سے یہ دونوں اپنے اپنے مقام پر قابو میں رہیں اور اللہ کے حضور سر بندگی جھکتا رہے، اس کے لیے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ جب چھو لیا، اب اس چھونے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 2 تبصرے کیے ہیں۔ پہلا تبصرہ یہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم علیہ السلام سے اس معاملے میں غفلت ہوئی، نادانی ہوئی۔ عصا کا لفظی معنی نافرمانی بھی ہے، اور فغوا اور وہ کچھ کر بیٹھے جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ یہ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا، اور اسی سورہ طٰہٰ میں یہ بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کہ ان سے بھول ہوئی اور ہم نے ان کے دل میں گناہ کا، نافرمانی کا کوئی ارادہ نہ پایا۔ بس اس بات کو سمجھ لینے سے زندگی میں بہت ساری پازیٹیو تبدیلیاں آتی ہیں۔ یہ جو فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا۔ ان کی طبیعت میں احساس گناہ کے باعث ندامت پیدا کرنا تھی، شرمندگی پیدا کرنا تھی، جس سے طبیعت میں رقت آئے، آنکھوں کو رونا دھونا نصیب ہو جائے، اور محبوب کے روٹھ جانے اور ناراض ہو جانے کے خیال سے محبوب کے دروازے پر بیٹھ کر اس کو منانے کی آرزو کی جائے، اس کے لیے جد و جہد کی جائے۔ یہ جملہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے تھا، اور ہمارے لیے ان کی معصومیت، ان کی عصمت اور ان کے گناہ کے ارادے اور تصور سے بھی پاک ہونے کا جو اعلان کیا، فرمایا فناسیہ وہ بھول گئے، ان سے بھول ہو گئے، وہ یاد نہ رکھ سکے۔ یہ ساری نسیان ان کے خمیر میں ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے ان کے اندر، ان کے دل میں کوئی ایسا ارادہ نہ پایا۔ تو جب یہ سارا کچھ ہوا تو اب حضرت آدم علیہ السلام پر ایک رقت طاری ہوئی، اس سے وہ سوز دروں ملا، وہ آہ و زاری کی کیفیت طاری ہوئی، وہ آہ سحرگاہی نصیب ہوئی، محبوب کو منانے کے لیے رونا دھونا، آنکھوں کو اشک فشانی کی لذت نصیب ہوئی۔ اور یہ وہ شے ہے جو اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں کوئی رقت، ندامت، اعتراف، احساس گناہ، اعتراف جرم کے ساتھ آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العزت کو گناہگار کی آنکھوں سے بہنے والے یہ آنسو نیکوکاروں کے سجدوں سے بھی زیادہ عزیز اور محبوب ہوتے ہیں، جس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ جو اشکہائے ندامت تھے وہ آنکھوں سے بہہ کر مٹی میں مل کر رائگاں نہیں گئے، بلکہ اللہ کی رحمت نے اور اس کے دست رحمت نے ان کو موتیوں کی طرح قیمتی جان کر چن لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں وہ رقت، وہ احساس گناہ، وہ ندامت، وہ شرمندگی وہ پیدا کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس ہوا۔ اب جب یہ ہوا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم زمین پر اتر جاؤ، زمین پر اتار دیا گیا، حبوط آدم ہوا زمین کی طرف۔ شیطان اس مرحلے پر بھی خوش ہوا کہ شاید میں اپنے ارادے میں کامیاب ہوا، مگر ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا ہی عرضی دنیا میں خلافت کے لیے تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کی تھی، تو زمین پر تو اتارا ہی جانا تھا، مگر اس پروسیس کے تحت اتارنے میں یہ تھا کہ اب ان سے قیامت تک ان کی نسل میں عاجزی، انکساری، تذلل، خشوع و خضوع، معافی مانگنا، رقت، آنسو بہانا، اشک فشانی، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں عطا کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اب جب زمین پر اترے تو 300 سال تک آنسو بہاتے رہے، نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف، بارگاہ قدرت کی طرف نہیں دیکھا، معافی مانگتے رہے۔ جب یہ سارا کچھ ہوا اور ان کی ابدیت وہ ندامت کی آنچ پر پک پک کر پختہ ہو گئی، اور یہ عنصر ان کے وجود میں اس قدر سرایت کر گیا کہ اب یہ قیامت تک ان کی نسلوں میں چل سکتا تھا، تو رب ذوالجلال نے اب ان کے لیے دوبارہ اجابت و قبولیت کے وہ دروازے کھولے جو پہلے سے بھی بلند تر مقام تک لے جانے والے تھے۔ اب دیکھیے، اگر کوئی واقعتاً ناراض ہو اور ناراض ہو کر نکال دے تو وہ کبھی یہ نہیں بتاتا کہ آؤ مجھے اس طرح پکارو میں مان جاؤں گا، مگر اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ
اشک بہا بہا کر اور وہ آنسو بہا بہا کر وہ رکت ایک مستقل داخلی کیفیت بن گئی ہے، تو اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو کلمات سکھائے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، انہوں نے کلمات سیکھے، اللہ کی بارگاہ میں ان کلمات سے توبہ اور رجوع کیا، اور اللہ نے ان کو دوبارہ معافی کا پروانہ عطا کر کے اس زمین پر رہتے ہوئے اپنی بارگاہ میں وہ قربت عطا کی، ان پر وہ انعامات اور نوازشات کی، اور ان کو ابو البشر بنایا اور ابو الانبیاء بنایا، کہ اب یہ سب کچھ جب دیکھا شیطان نے کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ اس کے حضور بلند مرتبہ پا گئے، اب شیطان کو اپنی حماقت کا اور اپنی ناکامی کا احساس ہوا کہ میں سمجھا تھا میں کامیاب ہوا، مگر اصل میں تو اللہ رب العزت کی حکمت کامیاب ہوئی، اور اس حکمت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کی خلافت کے اہل بھی ہوئے، اور مزید اللہ کی بارگاہ میں مقامات قرب کے حامل ہوئے۔ اس واقعے سے ہم آئندہ روز انشاءاللہ العزیز انسانی زندگی کی عملی رہنمائی کے لیے جو اہم نکات مستنبط ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے، تاکہ ہماری زندگیاں اس کے مطابق اس راستے پر چلیں جو اللہ رب العزت کا پسندیدہ راستہ ہو، اور جو ہمیں گمراہی سے بھی بچائے اور اللہ کی ناراضگی اور خفگی سے بھی بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔